بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، دی لائٹ ٹی وی واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان طارق محمود جامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آپ کی محبت میں، آپ کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا ہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا یہ جو حدیث پاک کا سلسلہ ہے، جسے ہم صحابہ کرم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اس سلسلہ کے پروگراموں میں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سنتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ بلا شبہ حکمت، شعور، آگہی اور انسانی بصیرت کے خوبصورت شاہکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہماری زندگی کے گوشوں کو جگمگاتے ہیں، ہماری زندگی کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری عادات و اطوار کو روشنی اور حسن بخشتے ہیں۔ اس لیے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک اور حدیث پاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی جو حدیث طیبہ ہے، یہ دراصل ایمان کا ایک لٹمس پیپر ہے، ایمان کا ایک ٹیسٹ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں اپنے ایمان کے کس درجہ پر ہوں۔ جب بھی انسان کا دل چاہے کہ وہ اس بات کا ادراک کرنا چاہے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ کس قدر مضبوط ہے اور وہ انسان اپنے ایمان کے کس معیار پر ہے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے کہ اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو اس پر پرکھو، تو جس درجہ پر تم پورے آتے ہو سمجھ لو یہی تمہارے ایمان کی صحت ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور ایک اختلاف یہ ہے کہ ایمان کمزور ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس بحث میں جو زیادہ جمہور کا قول جو معتبر ہے وہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آج جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کریں گے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ صحیح ستہ کی حدیث پاک امام مسلم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث پیش خدمت ہے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرن، پس تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روک لے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ ہاتھ کے ساتھ روکے، فبلسانہ، تو اپنے زبان کے ساتھ روکے، فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ کسی کو روک سکے، فبقلبہ، تو پھر اپنے دل میں اس بات کو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ناظرین کرام، اس امت کے اعزازات میں سے، اس امت کے جو اللہ نے اس کو مقامات اور اس کو رفعت عطا فرمائی ہے، اس میں سے ایک مقام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک بندہ مومن کی جہاں ڈیوٹیاں، اس کے فرائض و واجبات ہیں، عبادات ہیں، وہاں پر اس کی معاشرتی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کوئی اس کے سامنے اللہ کی حدود کو توڑنے نہ پائے، اس کے سامنے کوئی شخص بھی جو ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی نہ کرنے پائے۔
لیکن اس سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک ڈنڈا اٹھا لے اور جہاں کسی کو بھی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے سر پہ مارنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ حکمت اور تدبیر کے ساتھ جس طرح کہ اللہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ یہ جو درجے ذکر کیے گئے ہیں یہ لوگوں کے درجات کے مطابق ہیں، کہ اگر تو آپ کا عہدہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں حکمران ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ معاشرے میں آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے تلوار کے ساتھ، مطلب اپنا حکم دے کر اپنی پولیس کو، اپنی فورس کو استعمال کر کے اس کو روکیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کی زمین دبا رہا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کر رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو اب جو صاحب اقتدار ہیں ان پر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے پوری شد و مد اور پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری مشینری کے ساتھ، پوری پولیس کو استعمال کر کے، اپنے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو استعمال کر کے اس شخص کو فوراً جو ہے اس جرم سے روکے۔ پھر اس کے بعد اگر تو آپ کا درجہ حکمرانی کا نہیں ہے، آپ ایک عام آدمی ہیں، تو پھر آپ پر لازم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تحریر و تقریر کے ساتھ، اپنے تحریر کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ، اپنے واعظ و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اس بات سے منع کریں کہ وہ ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدود و قصاص کے نظام کو توڑتا ہو، معاشرے میں بے چینی لاتا ہو اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہو، تو ایسے کام سے لوگوں کو روکے، اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو ایسا کرنے سے انہیں روک دیں۔ اگر تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ اپنے زبان کے ساتھ روک سکتے ہیں تو زبان کے ساتھ روکیں، لیکن اگر پھر اللہ پاک فرما کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر آپ ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں روک سکتے، زبان کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور معاشرے میں اتنا ظلم و جبر ہے، معاشرے میں اس قدر لاقانونیت ہے کہ جو شخص بھی جو ہے حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو جو ہے اس کے جان و مال کو خطرہ ہو جاتا ہے، اس کو جان سے جانا پڑتا ہے، یا اس کا مال غصب کر لیا جاتا ہے، یا اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو پھر اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے دل میں ہی اس بات کو برا جانے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور اگر انسان اس جگہ پر پہنچ جائے کہ اسے حق و باطل کے درمیان فرق ہی محسوس نہ ہو، اس کو ظلم ہوتا ہی محسوس نہ ہو، ظلم دیکھ کر بھی وہ چہرہ پھیر لے اور اس کے دل میں ایک ہلکا خیال بھی نہ آئے کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، تو ایسا شخص جان لے کہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ اس ایمان کی حقیقی روح سے محروم ہے۔ کیونکہ ایمان اگر کسی کے اندر ہو تو وہ حق و باطل کے درمیان فرق ضرور سکھاتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے۔ اس لیے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں برائی کو برا جانے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اپنی ترویج کے اعتبار سے، یہاں تو ایمان کے درجے کہیں گے، لیکن ان چیزوں کو رائج کرنے کے اعتبار سے، ان احکامات کو جاری کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے دل آتا ہے۔ انسان سب سے پہلے دل میں کسی بات کو برا جانتا ہے، پھر زبان سے روکتا ہے اور پھر ہاتھ سے روکتا ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ بتائے تو اسی لیے گئے، لیکن اگر کسی کے اندر ایمان کا پودا ہو، اگر کسی کے اندر ایمان ہو تو پھر ایمان جو ہے سب سے پہلے دل میں کسی بات کو برا جانتا ہے۔ اگر ہم حدیث طیبہ کی طرف چلیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہوتا ہے جو تیرے دل میں کھٹکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ایمان ہو تو پھر ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے وہ مومن کے دل میں کھٹکتا ضرور ہے کہ یہ کام کوئی لگتا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کو اندر سے اس بات کی طرف جو ہے وہ ابھارتا ہے، اس کا ایمان اسے اس بات کا جو ہے اذعان اور یقین دلاتا ہے کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، یہ کوئی کام ایسا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، تو پھر وہ اس کے دل میں کھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کے اندر ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ نور ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔
انسان جب ایمان لاتا ہے تو وہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور اپنے خالق کی حقیقی کو، اپنے مالک کی حقیقی کو پہچانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے کہ میرا حق سچ رب یہی ہے، میرا پروردگار یہ ہے، میرا پالنہار یہ ہے، یہ ذات اللہ کی ہی ذات ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ کروں۔ تو سب سے پہلے ایمان حق اور باطل کے درمیان فرق کراتا ہے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے وہ توحید خالص کو مانتا ہے، سب سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے پروردگار کی ذات کو مانتا ہے، اور جتنے بھی باطل خدا ہیں سب کا انکار کرتا ہے۔ جنہیں لوگ باطل خدا بناتے ہیں وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ پتہ چلا ایمان وہ بیج ہے کہ جس سے اعمال صالحہ کے پودے نکلتے ہیں اور اس سے نیکیوں کے پھل پھول لگتے ہیں، لیکن جو بیسک چیز ہے وہ ایمان ہے۔ ہمارے کئی دوست جو ہیں جو یورپین ممالک میں رہتے ہیں یا دوسرے ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی عام ہے، تو اکثر جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیکھیں یہ کس طرح کے لوگوں کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے۔ تو میں اکثر ان سے یہ کہا کرتا ہوں کہ حیا اصل میں یہ ایک پھول ہے اور یہ اس پودے پر اگتا ہے جو ایمان کا پودا ہے۔ جس طرح کہ ہر ایک گلاب کا پھول جو ہے، گلاب کا پھول جو ہے وہ گلاب ہی کے اوپر جو ہے اگتا ہے اور خوشبو دیتا ہے، اسی طرح جو حیا ہے، حیا بھی ایک ایسا پھول ہے، ایک ایسی خوبی ہے کہ جو ایمان کے پودے پر لگتی ہے۔ ایمان نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر ایمان نہ ہو تو جو چاہے کرے، کیونکہ ایمان وہ طاقت ہے جو انسان کو حق و باطل کا فرق سکھاتی ہے۔ ایمان وہ چیز ہے جو انسان کو جو ہے وہ ایسی روشنی دیتی ہے، ایک ایسا لٹمس پیپر دیتی ہے جس سے وہ حق اور باطل کا فرق کرتا ہے۔ اور جب یہ ایمان کسی کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے اندر خود بخود حق اور باطل کا فرق آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اسے دل میں برا جانتا ہے۔ پھر اس سے اگلا درجہ جو ایمان کا ہے وہ نہ صرف اس کو دل میں برا جانتا ہے، دل میں برا جان کر آنکھیں جو ہے پھیر نہیں لیتا ہے، بلکہ دل میں برا جاننے کے بعد اپنی آواز اس کے نکالتا ہے اور اپنی آواز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ اس بات کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ روش جو چل رہی ہے یا یہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق ہو۔ جس طرح کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند ملک جابر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک روایت میں عند سلطان جائر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا جائے۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے سامنے جو ظلم کر رہا ہو اس کے سامنے آپ کلمہ حق بلند کرتے ہیں تو یہ سب سے جو ہے یہ بہترین جہاد ہے اور یہ ایمان کا بہترین درجہ ہے۔ لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص کسی نیکی کا حکم دیتا ہے، جب کوئی شخص جو ہے وہ برائی سے روکتا ہے تو اس کو اس کا کچھ پے کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ظالم ہوتا ہے نا، ظالم وہ پہلے ہی حق کو فراموش کر چکا ہوتا ہے، حق اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو جب اس کی انا پر ٹھیس پڑتی ہے، جب اس کی ایگو پر چوٹ لگتی ہے، جب وہ لاجواب ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے معاشروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ دلائل کا جواب دلائل سے نہیں دے پاتے نا، جب لوگ آپ کی بات کا جواب، آپ کی دلیل کا جواب جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، پھر وہ آپ کی شخصیت کو حرف تنقید بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لے، نماز فرض ہے، اور جانتا وہ بھی ہے کہ یہ نماز فرض ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اگر تو ایمان والا ہوا، اگر تو اس کے اندر ایسا ایمان ہے کہ جو اس کو حق و باطل کی تعلیم دیتا ہے، تو وہ خاموشی سے چل پڑے گا اور جا کر نماز ادا کرے گا، اور آپ کی جو ہے وہ بات پر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو جو ہے اس بات کو اپوز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر جو دل ہے وہ گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے تو دیکھیں وہ فوراً آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اگر آپ کا جا تو پڑھ، آپ پڑھیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی؟ میں پڑھوں نہ پڑھوں، میں نے تو اپنے اللہ کو حساب دینا۔ کیوں؟ جب لوگ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ذاتیات پر اترتے ہیں، پھر وہ گالیاں بکتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ آپ کی شخصیت پر طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔
تو ایسے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور ہم سے پہلے گزرے لوگوں کی، انبیاء کرام کی، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ بنتی ہے کہ حق کا ساتھ دینے میں، نیکی کا حکم دینے میں بھلے جان چلی جائے تو جانی چاہیے. اس میں کبھی بھی اس بات کا جو ہے وہ خوف نہ رکھنا کہ میری جان چلی جائے گی. وہ فیض نے کیا خوب کہا تھا، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. دنیا میں سے جانا تو ہر ایک نہیں ہے. کیوں نہ انسان حق کا ساتھ دیتے ہوئے، کیوں نہ انسان اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، کیوں نہ انسان اپنے رب کے احکامات کی ترویج و اشاعت کے لیے، کیوں نہ انسان اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے اپنی جان اس جان آفرین کے سپرد کر دے. اور یاد رکھیے، حق کے مقابلے میں ڈٹے رہنا، جان دینا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس شخص نے، وہ جو آپ کا مقابل تھا، وہ اتنا کمزور ہوا کہ وہ آپ کی ذات کو مٹانے پر جو ہے وہ تل گیا، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مٹا سکے گا. اس کا زور جو ہے وہ آپ کی ذات پر چلتا ہے، آپ کی نظریے اور آپ کی فکر پر نہیں چلتا ہے. اور ایسے وقت میں یہ بات بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں اور کتنے لشکر کھڑے، کیونکہ حق والے ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں. حق والے ہمیشہ کم تعداد میں ہوتے ہیں. پھر اللہ کریم جس کا دل روشن کرتا ہے وہ حق کی طرف آتا ہے. اگر ہم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو میدان کربلا میں 72 ساتھی، بھلے وہ لٹ گئے، بھلے وہ قتل کر دیے گئے، لیکن زمانہ جانتا ہے 13 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج نہ کوئی ان کا نام مٹا سکا ہے، نہ ہی ان کا ذکر مٹا سکا ہے، نہ ان کی جو ہے وہ ان کے فرامین کو کوئی مٹا سکا، بلکہ وہ جان دے کر سرخرو ہوئے، جان دے کر کامیاب ہوئے. اور وہ لوگ جن کے پاس اقتدار تھا، جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس سارے جو ہے حکومتی مشینری تھی، اپنی ساری حکومت، اپنے سارے دبدبا کے باوجود مٹ گئے، فنا ہو گئے. آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، ان کے نام پر کوئی نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ باطل تھے. اور باطل کا جو حال ہے وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اے محبوب تم فرما دو، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے والا ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی وقتی نقصان کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی حق کا ساتھ نہ چھوڑیے. آج آپ اپنے معاشروں میں، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، امام علی مقام کا جو فلسفہ تھا، وہ فلسفہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ حق کا ساتھ دیجئے. کسی ایسے شخص کو اپنا پیشوا اور مقتدا نہ بنائیے، کسی ایسے شخص کو اپنا لیڈر نہ بنائیے جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو. اتنی سی بات، اور اس بات پر آپ نے جان دے دی. اس بات پر آپ نے اپنے اہل خانہ، اپنے بہن بھائی، اپنے بچے، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے تک جو ہے وہ شہید کرا دیے، لیکن آپ نے اپنا جو ہے موقف نہیں بدلا. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آج بھی کا دنیا پڑتی ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس میدان کرب و بلا میں یزید فنا ہوا اور امام حسین کو بقا ملی، اور وہ بقا ایسی ملی کہ قیامت تک کے لیے مجبور اور مقہور لوگوں کی آواز امام علی مقام ہے. جب بھی کوئی انسان باطل کے مقابلہ میں کھڑا ہونا چاہے، اس کے لیے سید حسنین کریمین کی اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ایک بہترین نمونہ ہے. اس کو جب کہیں سے بھی حوصلہ نہیں ملتا تو امام حسین کی شخصیت سے حوصلہ ملتا ہے کہ ذات کو مٹا سکتا ہے، آپ کی بات کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وہ یزید ایسا مٹا کہ کوئی اس کے نام پر نام رکھنے کے لیے تیار نہیں. اور روئے زمین میں جدھر دیکھیے حسین حسین ہو رہی ہے، جدھر دیکھیے عباس عباس ہو رہی ہے، جدھر دیکھیے اکبر اکبر ہے، جدھر دیکھیے اصغر اثر کی آوازیں ہیں، جدھر دیکھیے جناب حیدر کرار کے شہزادوں، جناب سجاد کی، جناب امام زین العابدین کے ناموں کی گونجیں چار دانگ عالم میں. سید آج بھی روئے زمین کے کونے کونے میں پائے جاتے ہیں. اور وہ شخص جس نے اپنا اقتدار جو ہے حق کو مٹانے پر لگا دیا، اس کا نام آج لینے والا بھی کوئی نہیں. اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ اس برائی کو جو ہے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے. لیکن یہ معاشروں کے لیے نہیں ہے. یہ جس طرح حضور فرما رہے ہیں، یہ سارے احکامات جو ہیں یہ مختلف سٹیپس کے لیے ہیں کہ جو اقتدار میں ہیں وہ پوری اپنی حکومتی مشینری کو لگا دیں، جو لوگ عوام ہیں
وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کریں. جس طرح آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو سویلائزڈ معاشرے ہیں وہاں پر چھوٹی سی کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو انسانیت کے خلاف ہو تو پوری کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوتی ہے, لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے. بڑے پرامن طریقے سے, بڑے پیسفل طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے اور پورا اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جاتا ہے کہ کسی انسان کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا قانون جو انسانوں کے خلاف بن رہا ہو, کوئی ایسا قانون جو لوگوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو. تو آج بھی معذب معاشروں میں لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس قانون کے خلاف جو ہے وہ ریلیاں بھی نکلتی ہیں. لوگ سوشل میڈیا پر, پرنٹ میڈیا پر, مین سٹریم میڈیا پر لوگ جو ہے اپنی آواز بلند کرتے ہیں. اور در حقیقت یہ ایمان کی علامت ہے, یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جو دوسرے ان شعبوں نے, ان لوگوں نے بھی اپنا لیا ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود نہیں ہے, لیکن وہ بھی اس روش کو اختیار کر لیتے ہیں. لیکن در حقیقت یہ ایک ایمان اور مسلمان کا کام ہے کہ وہ حق کا ساتھ دے اور اس میں کبھی بھی نہ دیکھے کہ اس کو ریزسٹنس کا کتنا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے اور اس میں اس بات سے بالکل نہ ڈرے کہ کون اس کی ملامت کر رہا ہے, تو قیامت کا دن آئے گا, اللہ کریم اسے اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا جب اس عرش کے سوا کہیں بھی سایہ نہیں ہوگا. تو اللہ کریم ایسے شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا ہو. یہی وہ جوہر ہے جو مسلمانوں کو باقی ساری قوموں سے ممتاز کرتا ہے. اور اقبال کہتا ہے, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر, اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر, ہاس ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیجئے, حضور کے صحابہ کو دیکھ لیجئے, ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اس میں کسی قسم کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد کیجئے, حضور کا وہ فرمان یاد کیجئے جو آپ نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا. جب آپ کے چچا جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے, تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور پھر بھی یہ مجھ سے کہیں کہ تم ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو, تو میں پھر بھی ان کی بات نہیں مانوں. دنیا کا کوئی لالچ آپ کو خرید نہ سکے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دبا نہ سکے. یہ ہے ایمان کہ مومن جس بات پر ڈٹ جاتا ہے پھر وہ نہ اسے کوئی خرید سکتا ہے. اگر قیام پاکستان کی بات کی جائے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں عظیم ہستیاں نظر آتی ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح میں کون سا ایسا جوہر ہے کہ جس جوہر نے پاکستان بنوا دیا, حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں کو بھی کہنا پڑا, حتیٰ کہ کانگریس کے لوگوں کو کہنا پڑا کہ اگر 1000 گاندھی بھی مسلم لیگ کے پاس ہوتے, ایک جناح ہمارے پاس ہوتا تو ہم پاکستان نہ بننے دیتے. وجہ کیا تھی؟ اس دان پان سے, اس پتلے سے کمزور جسم میں دل ایسا تھا, ایمان ایسا تھا جسے کوئی خرید نہیں سکتا تھا, جو پرائس لیس تھا, جسے کوئی دبا نہیں سکتا تھا. ان کی یہ خوبی تھی جس نے پاکستان بنوا دیا. جہاں بھی مومن اپنے رب کے حکم پر کھڑا ہو جائے, جہاں بھی مومن حق کا ساتھ دینے میں استقامت کا جو ہے وہ مظاہرہ کرے اور جو ہے اس کو کوئی پیچھے نہ ہٹا سکے, تو پھر وہاں پر وہ کام ہوتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس سے امتوں کو جو ہے وہ فائدے اور ان سے افتخار حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو تمہیں چاہیے کہ پوری شد و مد کے ساتھ اسے روکو, اپنے ہاتھ سے روکو, اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے روکو, زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں ہی برا بھلا کہہ لو, اور اگر دل میں بھی برا نہ سمجھو تو پھر جان لو کہ یہ ایمان کا سب سے برا, سب سے کمزور درجہ یہ ہے کہ انسان دل میں برا جانے, اور اگر دل میں بھی نہ برا جانے تو اس ایسے شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. ایک اور دوسری حدیث پاک میں اضافہ بھی ہے کہ ایسے شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارا ایمان ایسا ایمان ہو کہ جو اللہ کے احکامات کے لیے جو ہے ہمیں کھڑا ہونے کے لیے, پوری استقامت کا اظہار کرنے کے لیے آمادہ کرے. ہمارے دل میں ایسا ایمان ہو کہ جو ایمان اللہ کی حدود و قصاص کے معاملات پر فوراً جو ہے وہ کھڑا ہو جائے.
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں دیا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رسول اللہ کے سامنے حدود و قصاص کے توڑنے کی بات ہوتی تو حضور کا چہرہ انور ایسا سرخ ہو جاتا کہ جیسے آپ کے چہرے میں سورج چمک رہا ہے، اور حضور کی آنکھوں میں ایسا جلال آتا کہ ہمیں آپ سے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کرے ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب ہو جائے اور ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حدود ہیں اور جو ان کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں، جن سے جہاں سے انہوں نے ہمیں روکا ہم رک جائیں، اور باقی معاشرے کو بھی اپنے گرد و پیش کو بھی ہم اللہ کے تابع دار اور فرما بردار بنانے میں لگ جائیں، اور انہیں ایمان اور ایمان کی روح میں جو شامل کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ کریم جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آپ نے سنا پروردگار عالم آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا درس حدیث یہیں تک تھا، انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ عنقریب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کی اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔